اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر لفظ میں نصیحت، ہر بات میں حکمت۔ پیش ہے ہبہ فاطمہ آفیشیل کی طرف سے۔ حضرت علی نے فرمایا، دنیا اگر بہترین جگہ ہوتی تو یہاں کوئی روتے ہوئے پیدا نہیں ہوتا۔ میرے نبی نے فرمایا، بنی اسرائیل میں 4 نبی تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں 80 سال جہاد کیا۔ تو صحابہ غمگین ہو کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہماری تو عمر بھی 80 سال نہیں ہوتی۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے محبوب، مجھے پتہ ہے میں نے آپ کی امت کو تھوڑا ٹائم دیا ہے، لیکن ہم ایک رات دے رہے ہیں، شب قدر۔ ان سے کہیں ایک رات مجھ سے بات کر لے، جاگ لے، 1000 مہینوں سے زیادہ کا اجر لکھ دوں گا۔ جسے برداشت کرنا آ گیا، اس کو زندگی گزارنے کا ہنر آ گیا۔ برداشت کرنا سیکھو اور برداشت کرنے کی عادت ڈال لو، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ کسی کی بیٹی کو اتنی ہی تکلیف دو جتنی اپنی بیٹی کے لیے سہ سکتے ہو۔ اچھا کرو گے تو اچھا پاؤ گے۔ خبر یہ نہیں دیکھتی کہ کون آ رہا ہے، خبر یہ دیکھتی ہے کہ کون کیا لا رہا ہے۔ دوسروں کی غلطیوں کو بے نقاب نہ کرو، اللہ بیٹھا ہے، تم حساب نہ کرو۔ جو برا کہے چپ ہو جاؤ، جو ستائے صبر کرو۔ اللہ کی قسم، ایسی طاقت بنو گے پہاڑ بھی راستہ دیں گے۔ سنانے والے سن کر، دیکھنے والے دیکھ کر اور سہنے والے سہ کر جب خاموش ہو جائے تو سمجھ لینا ان کا معاملہ اللہ کی عدالت میں پہنچ گیا ہے۔ اللہ کو اپنا ساتھی بنا لو، زندگی میں کبھی غم نہ دیکھو گے، کسی کا دل نہ دکھاؤ۔ اس نے صبر کر کے اللہ پر چھوڑ دیا تو تمہارے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا اور دوسرا دھوکہ نہیں دے سکتا۔ 2 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، پہلا چپ رہنا اور دوسرا معاف کرنا۔ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ پتھر میں ایک کمی ہے کہ وہ پگھلتا نہیں، لیکن ایک خوبی بھی ہے کہ وہ کبھی انسان کی طرح بدلتا نہیں۔ دیکھنے میں تو سب ٹھیک نظر آتا ہے، مگر دلوں کے حال تو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تم کہتے ہو نماز کے لیے وقت نہیں ہے، ہم کہتے ہیں وہ کام ہی کیا جو بغیر نماز کے کامیاب ہو۔ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا کرے، پھر سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر ہتھیلیوں پر پھونک مارے، پھر سر، چہرے اور جسم کے سامنے سے شروع کرتے ہوئے طاقت کے مطابق سارے بدن پر پھیرے۔ اسی طرح 3 بار کرے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے۔ کسی شخص کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے فائدہ فضول باتوں کو چھوڑ دے۔ قیامت کی تکلیف دور کر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کر دے گا۔ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جمعے کے دن جب نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف ابھارے۔ فری ٹائم۔ آج میری بہنوں اور بھائیوں سے ریکویسٹ ہے، اپنا وقت اللہ کو ناراض کرنے میں نہ گزارو۔ ٹی وی، مووی، سانگ، ٹک ٹاک، پب جی، فضول باتیں دیکھ کر اپنا وقت برباد نہ کرو۔ گناہ کی لذت تو ختم ہو جائے گی، باقی رہ جائے گا تو بس گناہ۔ آپ کے اعمال نامے میں ہر لمحہ لکھا جائے گا جو ہمارا نیکی اور گناہ میں گزرتا ہے۔ ہم خود پر ایک بار توجہ دیں کہ ہمارا وقت کن چیزوں میں گزرتا ہے، کیا کرتے ہیں ہم پورے دن میں، کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنی نیکی کرتے ہیں۔ زندگی آئس کریم کی طرح ہے، ٹیسٹ کرو یا ویسٹ، پگھل تو رہی ہے۔ اسی لیے زندگی کو نیکیوں کے ساتھ ٹیسٹ کرنا سیکھے، ویسٹ تو ہو ہی رہی ہے۔ اے اللہ ایسی عزت دے جس کے بعد ذلت نہ ہو، اے اللہ ایسی کامیابی دے جس کے بعد ناکامی نہ ہو، اے اللہ ایسا علم دے جس کے بعد جہالت نہ ہو، اے اللہ
ایسی ہدایت دے جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عورت اللہ پاک سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر میں ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو انہیں سلام کرو، اس سے تم پر اور تمہارے گھر والوں پر برکتیں نازل ہوگی۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی تو جنت اور اس کے درمیان موت کے سوا کوئی اور چیز رکاوٹ نہیں۔ خبردار، جب بھی کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ آدمی ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ عزت اور ذلت دینے والا صرف اللہ ہے، تو کسی کے برا چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ اور کافروں کے لیے جنت ہے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ گناہ کو ایسے بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ بھائی بھائی بن کر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں ایک دوسرے سے حسد مت کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے تعلق مت توڑو، اور اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن کر رہو، اللہ کے پاس موجود پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور تم جو بھی بھلائی اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس موجود پاؤ گے۔ بے شک جو تم اعمال کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، صرف ایک ایسی محبت ہے جس میں طعنہ نہیں، الزام نہیں، رسوائی نہیں، شرمندگی نہیں، بے سکونی نہیں، وہ ہے اللہ کی محبت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اس سے پہلے کہ کسی کی موت آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرو، ایک ایسا زمانہ بھی تم پر آنے والا ہے جب ایک شخص اپنے مال کا صدقہ لے کر نکلے گا اور کوئی اسے قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم اللہ کا ذکر کرو، اپنی انگلیوں پر شمار کیا کرو، کیونکہ ان سے سوال ہوگا اور وہ بلوائی جائیں گی۔ دنیا اور آخرت میں بدلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی مومن کے ساتھ ایک نیکی کے معاملے میں بھی ظلم نہیں کرتا، اس کا بدلہ اسے دنیا میں دیا جاتا ہے اور آخرت میں بھی دیا جاتا ہے۔ اللہ راضی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بات پر اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے کہ وہ کوئی کھانا کھائے اور اس پر اللہ کی تعریف کرے، یا پینے کی کوئی چیز پیے اور اس پر اللہ کی تعریف بیان کرے۔ اللہ نے فرمایا، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کے ذریعے سے آخرت کا گھر بنانے کی کوشش کرنا۔ جسم میں گیا زہر انسان کو مارتا ہے، مگر کان میں گیا زہر بہت سارے رشتوں کو مارتا ہے۔ جو کئی لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک کام کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی ریاکاری ظاہر کر دے گا۔